ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر عارف حسین کے ساتھ کاسمیٹک سرجریز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ناک کے حوالے سے، آپ نے بتایا تھا آئیڈیل ناک کیسی ہوتی ہے. تو رائنوپلاسٹی بیسیکلی وہ جو ناک کے اندر تبدیلیاں کرنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، جن کی ناک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ اس کو جس طرح سے بھی تھوڑا بہت تبدیل کروانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور معاملہ جو بہت عام ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونا، ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم، جس کے اندر ایک اور سرجری کی جاتی ہے ناک ہی کے حوالے سے، سیپٹوپلاسٹی. جی. لیکن جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا دونوں سرجریز ایک ساتھ پرفارم کی جا سکتی ہیں کسی پیشنٹ پہ؟ جیسے اگر کوئی مریض ہو جس کی ناک ٹیڑھی ہو، اس کو دونوں مسائل ہوں، یعنی وہ اپنے فیس سے سیٹسفائیڈ بھی نہ ہو، اور ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کی وجہ سے اس کو دوسرے مسائل بھی ہو رہے ہوں، سائنسائٹس وغیرہ، تو ایسے مریضوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جیسے ڈی این ایس کی آپ بات کریں، ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم، بیسکلی یہ ای این ٹی والوں کا کام ہوتا ہے، جو یہ نورتھو سرجن ہوتے ہیں. یہ دونوں پروسیجر کمبینیشن میں بھی کی جاتے ہیں ود پلاسٹک سرجن، کہ آپ سیپٹوپلاسٹی بھی کرتے ہیں، وہ اپنا کام کر لیتی ہیں، این ٹی سرجن ہم اپنا کام کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ. ممکن ہے، بالکل ہوتا ہے، اور ہم کرتے ہیں اس کو. اشرف صاحب، اسی طرح سے چہرے کے اور چیزوں کی اگر بات کی جائے، یعنی دوسرے حصوں کی، عمر کے ساتھ بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. خواتین کے اندر جھریوں کے بارے میں دیکھا گیا کہ خاصی پریشانی پائی جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو جھریاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، کہ ان سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس سلسلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایجنگ جو ہے وہ ایک ایسا سچ ہے جو سب کو نگلنا ہے. خواتین اس میں سر فہرست ہیں، اور ایجنگ کے ارلی سائن تھرٹیز میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آگے چل کے زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ایجنگ جو ہے وہ 80% جو ہے فزیولوجیکل ہوتی ہے اور 20% بایولوجیکل ہوتی ہے. تو یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں بہت ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں، جس میں آپ کا اچھا سونا، پلینٹی آف فلیوڈز، ایکسرسائزز، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اچھی ڈائٹ آف کورس. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ چیز کنٹرول نہ ہو تو اس کے بہت سے پروسیجرز ہیں، جیسے فیس لفٹ ہے، نیک لفٹ ہے، برو لفٹ ہے. اس سے آپ سرجیکل فیس لفٹ کر کے آپ آلموسٹ 10 ایئر ینگر بنا دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی خاتون آتی ہیں جو کہ 50-55 کی ہے، اور اس کی جالز لٹکے میں ہیں، اس کے برو نیچے آیا ہوا ہے، ملار فولڈ زیادہ ہیں، نیزولیبل اینگل زیادہ ہے اور فولڈ زیادہ ہیں، تو سرجیکل فیس لفٹ کر کے اس کو ہم ٹائٹن اپ کر دیتے ہیں. اور اب تو خیر بہت پہلے تو بڑی ڈفرینٹ طریقے سے سرجریز ہوتی تھی، بڑا انسیجن ہوتا تھا. اب تو منیمل ایکسس کرینل سوچرنگ ہوتی ہے، میک فیس لفٹ جس کو کہتے ہیں. چھوٹے انسیجن دے کے اندر سے ہی میس فیس کو آپ آرام سے لفٹ کر لیتے ہیں، کان کے پیچھے ٹیک کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ. برو کے لیے اوپر سے انسیجن دیتے ہیں. پھر انڈوسکوپک فیس لفٹ بھی آ گئے ہیں اب، جو کہ چھوٹے سے انسیجن دے کے انڈوسکوپ سے انڈرمائن کر کے آپ بارب سوچرز لگا دیتے ہیں. دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب، اس کی کوئی لمیٹیشن ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آپ نے بتایا کہ 10 سال تک ینگر بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ینگ بنانے کا عمل ہے یہ کتنے عرصے تک باقی رہتا ہے؟ ایجنگ کو تو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی بہت عرصے لاسٹ کرتا ہے. اگر فیس لفٹ کے بعد آپ اچھی کیئر کریں، اسکن کی موئسچرائزر لگائیں، کریمز اویلیبل ہیں ساری اینٹی رنکل کریمز، اس کو یوز کریں، تو یہ اٹ کین لیڈ لیٹس سے اباؤٹ 8-10 ایئرز ایز ویل. لیکن اگر اس کو کوئی پیتھولوجیکل فیکٹرز بھی شامل ہیں بایولوجیکل ایجنگ کے، تو پھر وہ جلدی آ سکتا ہے، ایسی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے کوئی نان سرجیکل میتھڈ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس سلسلے میں؟ نان سرجیکل فیس لفٹ بھی ہیں، لیکن اس کا کلائنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، پیشنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. نان سرجیکل جو ارلی 40s اور مڈ 30s کے اندر جن کی تھوڑی سی پورز زیادہ اوپن ہو گئے ہیں یا سلائٹلی رنکلز آنے شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے نان سرجیکل جیسے تھرماج وغیرہ ہے، یہ بڑا اچھا افیکٹ دیتا ہے. لیکن کوئی بھی جو سرجیکل چیز ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو میرے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیس لفٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو فیشل فلرز، کولاجنس کے جو آتے ہیں، ہیلورونک ایسڈ وغیرہ کے، وہ دے کر یہ ساری چیزیں کیا کہ ٹائم بائی کر لیتے ہیں 4 to 5 ایئرس. اس کے بعد پھر آپ سرجیکل فیس لفٹ کی طرف لے کے جائیں ان کو. ڈاکٹر صاحب، جسم کی اوور آل اگر ساخت کو دیکھا جائے تو موٹاپا بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگ خاصے پریشان رہتے ہیں. بالکل. اور میرے خیال سے وہ خود اعتمادی میں کمی کا بھی باعث بنتا ہے. اس بنیاد پر جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کیا کیا آپشنس دی جاتی ہیں؟ اور موٹاپے کی بھی کیونکہ الگ الگ درجے ہوتے ہیں. بالکل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیتھولوجیکل موٹاپا آپ کہہ لیں، یعنی ان کے ساتھ بیماریاں بھی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں.
اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید اپنے ویٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، یعنی نفسیاتی طور پر بھی ان کے اندر ایک غیر مطمئن کیفیت پائی جاتی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے شک موٹے ہیں، نارمل سے زیادہ ہیں، لیکن وہ ہیلدی کنسیڈر کیے جائیں گے. تو کن لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے فار دا آپشنس جو کہ کاسمیٹک سرجری میں موجود ہیں؟ ہاں دیکھیے، موٹاپا از اے ڈفرینٹ تھنگ، اور آپ کی باڈی میں کچھ جگہوں پہ فیٹ پاکٹس از اے ڈفرینٹ تھنگ. دونوں کی پروسیجر ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی پیشنٹ ویٹ ریڈیوسنگ کے لیے آتا ہے کہ اس کا ویٹ تھوڑا کم ہو جائے، تو اس کے ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں جو بایوٹک پروسیجرز ہوتے ہیں، جس میں گیسٹرک بائی پاس ہے، گیسٹرک بینڈنگ ہے، اور بلوننگ بھی ہے. بلوننگ سے آپ میدے میں سائز چھوٹا کر، سب میں آپ میدے کا سائز، جو بینڈنگ اینڈ بلوننگ دے آر ٹیمپریری پروسیجر، اور بائی پاس جو ہوتا ہے سلیو ریسیکشن، دیٹ از دا پرماننٹ پروسیجر. اس میں بھی پھر آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو گو فار ادر سرجیکل پروسیجرس میں ابڈومینوپلاسٹی ہے، بریکیوپلاسٹی ہے، یہ ساری چیزیں. جی. اگر کسی کا ویٹ اس کے بی ایم آئی سے 35% اوپر زیادہ ہے، مور دین 35، تو دے آر ناٹ دا کینڈیڈیٹ فار لائپوسیکشن اور ادر اسکلپچرنگ پروسیجر. پھر وہ بلوننگ، بینڈنگ اور اس کی طرف جاتے ہیں. اور جن کا ان کے اندر ہے وہ لائپوسیکشن سے بڑا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ لائپوسیکشن جو ہے وہ پروسیجر فیٹ کو نکالنے کا، وزن کم کرنے کا نہیں ہے. یو گاٹ نو پوائنٹ. باڈی اسکلپچرنگ کا پروسیجر ہے. جیسے خواتین زیادہ تر اپنے تھائز سے، ہپ سے بودوریشن ہوتی ہیں، یہاں پہ ان کی زیادہ فیٹ ہوتی ہے. مردوں کی زیادہ تر پیٹ کے اندر فیٹ ہوتی ہے اور منٹم میں ہوتی ہے. تو مرد زیادہ تر لائپوسیکشن کے لیے آتے ہیں اپنی ویسٹ لائن کو کم کرانے کے لیے اور پیٹ کو کم کرانے کے لیے. خواتین زیادہ تر تھائز اور بٹکس کو کم کرانے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ ینگر ایج گروپ والی جو ایبس لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے پیٹ اتنے نہیں ہوتے ہیں. جی. انٹل ادر وہ بہت موربڈ اوبیس ہوں تو پھر وہ دوسرے پروسیجر کے لیے ہوتی ہیں. پریگننسی کے بعد جو ان کے فیٹ آتا ہے سارا یہاں وہ لائپو سے نکل جاتا ہے. لیکن پیٹ کے لیے اگر ان کا مسل کا سٹیٹس اچھا ہے تو پھر لائپوسیکشن اچھا رہتا ہے. نہیں تو پھر ٹمی ٹک یا ابڈومینوپلاسٹی، جس میں پورے اسکن کو فلیپ اٹھا کے آپ مسل کو بھی ڈبل بریس کر کے ریکٹس شیٹ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ سارے پروسیجرز ہیں جس میں بڑا اچھا ہے. اس کے برعکس دیکھیں، جیسے اگر کوئی بہت موٹا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے ڈائبٹیز کے بھی خدشات ہوں گے، ہائپر ٹینشن کے ہوں گے، پیریفرل ریزسٹنس بڑھے گا. جب ویٹ ریڈیوس ہوگا تو ان کی بلڈ پریشر بھی نارمل رینج میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈائبٹیز بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ تھیراپیوٹکلی بھی ایک بہت اچھا پروسیجرز ہیں سارے. یعنی انیشیل اوبیسٹی کے اندر یہ ایک اچھے پروسیجر سے ایگزیکٹلی بالکل. لائپوسیکشن کا الگ کینڈیڈیٹ ہے اور بایوٹک پروسیجرز کا الگ کینڈیڈیٹ ہے، ٹمی ٹک کا الگ کینڈیڈیٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹمی ٹک سے اگر بات شروع کی جائے تو اس کی کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں؟ یعنی کتنے عرصے تک یہ پروسیجر باقی رہتا ہے، اور کوئی ایسی عادات یا حرکات ہوتی ہیں جن کی بنا پر مریض سرجری کے رزلٹس کو وقت سے پہلے کھو دیتے ہوں؟ دیکھیں، ٹمی ٹک کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹمی ٹک ہے، ایک ابڈومینوپلاسٹی. عموماً جو لوگ ٹمی ٹک کو ضرور میں لاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے امبلائکس ناف سے نیچے تھوڑی فیٹ زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑا سا لوزن اپ اسکن ہوتی ہے، لیکن مسل کا سٹیٹس تھوڑا بہتر ہوتا ہے. تو ان کے آپ اسکن ریسیکشن اور فیٹ ریسیکشن کر کے اسٹریچز کر دیتے ہیں. ابڈومینوپلاسٹی میں آپ کا مسکولر ڈائسٹیسس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا موٹاپے کے بعد آپ کا جو مسل ہے وہ اسٹریچ آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فیٹ بھی موجود ہوتی ہے، اس کا اسکن جو لوزن اپ ہو جاتی ہے پینڈولس وہ بھی ہوتی ہے. ابڈومینوپلاسٹی میں یہ ساری چیزیں کریکٹ کرنی پڑتی ہیں. ہاں، آپ نے یہ سارا پروسیجر کرا لیا، اس کے بعد اگر آپ نے ہیلدی ہیبٹس اپنی نہیں رکھی تو آف کورس واپس آنے کے چانسز تو بہت ہوتے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو کیپ اے ہیلدی لائف اسٹائل تاکہ اس کو آپ مینٹین کریں تو پھر کہیں بھی نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کاسمیٹک سرجریز کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.